بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی، جو تمام ادیان اور آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ دین کی تکمیل فرماتے ہوئے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی حیثیت فقط ایک دجال اور کذاب کے کچھ نہیں ہوگی، اور ایسا شخص مرتد اور زندیق ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق متعدد صحیح احادیث کتابوں میں درج ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے، بس میرے بعد کوئی رسول مبعوث ہوگا نہ نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اور کیا ہی اچھا اور خوبصورت مکان بنایا۔ لوگ اس مکان کے گرد گھوم کر کہنے لگے، ہم نے اس مکان سے اچھا کوئی مکان نہیں دیکھا، مگر اس میں ایک اینٹ نہیں ہے، سو میں وہ اینٹ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفار کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہات کی بنا پر انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جوامع القلم عطا کیے گئے ہیں، رعب سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے اعلیٰ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیدائش میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خاتم الانبیاء ہوں، اور میری مسجد انبیاء کرام کی مساجد کی خاتم ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن فخر نہیں، اور میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، سو تم اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا، پھر آپ نے مسجد میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نبیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، پہلے رسول آدم ہیں اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، رہی وہ اونٹنی جس کو تم نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد قیامت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کا جز سوائے مبشرات کے باقی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامت اور نبوت ختم ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے لیے باعث رنج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا، پس انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی، اس کو میری امت بنا دے۔ فرمایا، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، گویا ہمیں رخصت فرما رہے ہوں۔ پھر 3 بار فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے جیسے کوئی الوداع ہونے والا ہوتا ہے۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھے کلمات کا آغاز، اختتام اور ان کی جامعیت عطا کی گئی ہے، اور میں جانتا ہوں دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں، اور میری امت سے میری وجہ سے درگزر کیا گیا اور معافی دے دی گئی۔ بس میرے ارشادات سنو اور اطاعت کرو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پس جب مجھے اس دنیا سے لے جایا جائے گا تو تم کتاب اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم فرمائے گا جیسا کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔